تو اپنی بارگاہ میں مجھے بلند رکھ، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے ضرور بنے لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جو مرضی کر لو، اگر اللہ کو راضی کیے بغیر موت آ گئی تو ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ آنکھوں سے پٹی اتار کر دھوکے کو تسلیم کیا کریں، کم از کم یہ آپ کا پہلا بہتری کی طرف اور دھوکے سے باہر آنے کا قدم ہوگا۔ آدمی کا جگر بڑا ہونا چاہیے، مونچھیں تو چوہے کی بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اپنے حق کے لیے لڑو، چاہے تمہارے سامنے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے یہاں سچے انسان کو جھوٹے مکار سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو اپنے حقیقی قد کاٹ سے بڑا بنا پھرتا ہے، اللہ اسے اس کی اوقات پر لوٹا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت خیالوں کی دنیا ہوتی ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ حضرت علی نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اے شخص تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عادت سے، کبھی غلط فہمی سے اور کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ نے غیرت کائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا۔ وہ رب آپ کو دنیا سے تکا کر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے سوا کون ہے تیرا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ روحانیت پہ چلنے کے لیے دل کو ہر قسم کے حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، بد اخلاقیت سے مکمل پاک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی ہے اور اللہ تعالی ہمارا ہے، بس وہی ہمارا ہے، وہی ہمارے غم جانتا ہے، وہی ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے، بس وہی ہمارا ہے۔ ہم نے صرف اس کو اپنا بنانا ہے، اس سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے،
بس اللہ مل جائے انسان کو پھر سب مل جاتا ہے۔ جو چیز ہماری نہیں اس کی طرف دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے اس جہاں میں بہت کچھ رکھا ہے۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی مل کے رہے گا۔ پھر کسی ایسی شے جو آپ کی ہے ہی نہیں کی تمنا کر کے خود کو تکانے اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے نا ہمارے صبر کو۔ پریشانی کی کیا بات، ہر صبر کا بہترین اجر ملے گا، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ بس تھوڑے سے صبر اور انتظار کی ضرورت ہے، اور یہ انتظار لا حاصل نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں دکھ بانٹ لینے سے کم ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ غصے یا ناراضی میں وہی لوگ ان دکھوں کا اشتہار لگا کر آپ کو مزید اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ محنت، مشکلیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دباؤ، تکن اور پھر کامیابی۔ گناہوں کی ایسی دیوار کڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوف الہی سے گناہ چھوڑا اللہ تعالیٰ اسے راضی کرے گا۔ بڑی چاہ ہے مجھے بڑے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بہترین صلہ ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہو۔ اگر تم غموں میں اللہ کا ساتھ محسوس کر پا رہے ہو تو سنو، یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، مگر افسوس اللہ جل جلالہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ جب مسئلے ختم نہ ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لے رہے ہوں تو استغفار اور درود شریف کا دامن تھام لو۔ حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کو دینا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ کچھ حصہ اپنی زندگی کا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نکالو۔ میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ بہترین عمل وہ جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں، سکون میں یہاں کوئی نہیں، غمگین سارا زمانہ ہے، نمازوں سے دور ہم خود ہیں اور الزام بھی سارا تقدیروں پر لگانا ہے۔ رابطہ رکھو تو صحیح اللہ سے، تمہاری ہر چیز سلجھنے لگے گی۔ فرما دینا کن اے میرے اللہ کہ اس تڑپتے دل کو شفا ملے۔ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ کاف، میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔
فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چمٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہی کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف رب کی ہے۔ قرآن کو اپنا ساتھی بنانے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اللہ سے بات کرنے سے مقدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال لگاتار روزے رکھنے کی طرح ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا۔